یہ ہے دیوبندی عالم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا رسالہ الامداد چھپتا تھا، اس کا 8واں رسالہ ماہ صفر 1336 ہجری 1336 ہجری آپ سمجھ لیں 1917 کی بات ہے، 1917 1917 جلد 3 صفحہ 35 پر، اور یہ تھانہ بھون سے شائع ہوتا تھا ان کا رسالہ۔ جیسے آج کل بھی علماء کے رسالے نکلتے ہیں نا، مختلف مکاتب فکر کے ماہانہ نکلتے ہیں، بریلویوں کا اہل سنت نکلتا ہے، اس طریقے سے اہل حدیث کا نکلتا ہے الحدیث کے نام سے، اس طریقے سے دیوبند کا، شیعہ کا نکلتا ہے، مختلف۔ تو اس زمانے میں اشرف تھانوی صاحب بھی اپنا ایک رسالہ نکالا کرتے تھے، اب اس میں وہ سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے۔ تو ان سے کسی نے سوال پوچھا، اب یہ سنیے، ایک شخص نے خواب دیکھا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، یہ سوال کا جواب ذرا آپ ارشاد فرمائیے۔ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ والعیاذ باللہ، پھر میں بیدار ہو کر بھی بے اختیاری میں پڑھ رہا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی نبینا۔ پھر اس نے جب یہ واقعہ وہاں بھیجا اور کہا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں، خواب میں بھی پڑھ رہا ہوں بیداری میں بھی، کیونکہ ان کے مولوی کہتے ہیں تو خواب ہے جی، خواب میں تو اختیار ہی کوئی نہیں ہوتا، اس میں الفاظ ہے بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، اب آپ کو کوئی بندہ یہ خط بھیجے کہ جی حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور بیداری میں بھی میری زبان پہ یہی کلمہ جاری ہے، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ بھائی توبہ کر، تیرے اوپر اتنا بڑا شیطان کا حملہ ہو چکا ہے کہ تو اتنا شیطان کے ہتھے چڑھ گیا کہ تیرا اپنا اختیار ہی ختم ہو گیا اور تو یہ کام کر رہا ہے۔ یہی ہونا چاہیے نا، ایک موچی سے، شرابی کبابی سے پوچھ لے وہ بھی یہی کہے گا، میرے زیادہ گناہگار آدمی بھی یہی کہے گا۔ لیکن اشرف تھانوی صاحب نے کیا جواب دیا؟ ان کا اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو، یعنی تمہارا جو پیر، یعنی کہ میں خود، وہ اشرف تھانوی صاحب ان کا مرید تھا نا، وہ بعون ہی تعالی متبع سنت ہے، یعنی تمہارا پیر اللہ کی مدد سے سنت کا عامل ہے، اس لیے تمہیں یہ خواب دکھائی گئی ہے کہ تم اپنے پیر کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہو اور اس کو نبی مانتے ہوئے اس پر درود پڑھ رہے ہو۔ پریشانی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں تو تسلی میرے لیے ہو گئی ہے۔ اچھا، اب مجھے بتائیے اس مرید کو تو چھوڑیں، یہ جو جواب دے رہا ہے بندہ، اس کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا؟ چلو وہ تو ہوش میں نہیں تھا، یہ تو ہوش میں ہے نا، یہ تو خواب نہیں دیکھ رہا۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر طریقے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ ان چیزوں کو مانتے نہیں، اس میں مناظرے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ہم پھر سے انجینئر علی مرزا کی جھوٹ اور خیانت کو واضح کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اس نے اپنی مختصر سی ویڈیو میں کئی جھوٹ بولے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے جھوٹ بولا کہ مرید نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ جو ہے خواب میں پڑھا ہے، یہ بھی اس کا سراسر جھوٹ ہے۔ دوسرا، اس نے بہت صاف اور صریح جھوٹ بولا کہ مرید نے بیداری میں کلمہ پڑھا ہے، اس کا صاف اور یہ صریح جھوٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس نے جھوٹ بولا کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ، جھوٹ بھی بولا اور الزام بھی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر لگایا کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ مجھے نبی مانتے ہوئے درود پڑھتے رہو، یہ بھی اس کا بہتان اور جھوٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس نے یہ جھوٹ بولا اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں کہ ہم لوگ اس بات کو مانتے بھی ہیں اور اس پر مناظرہ بھی کرتے ہیں۔ آئیے ہم پورے واقعے کا تفصیلاً جائزہ لیتے ہیں۔ اصل میں غلطی کیا ہوتی ہے، جتنے بھی باطل ہوتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، وہ اصل کتاب سے کبھی نہیں پڑھتے، یا اگر اصل کتاب سے پڑھیں گے بھی تو جیسے کوئی پرندہ یا کوئی کوا ہوتا ہے، چوچ مار کے کچھ چیزیں اٹھا کر لے کر چلا جاتا ہے، ایسے پورے واقعے سے مختصر سا کوئی جملہ اٹھا لیں گے، اس پر اپنی پوری جو اعتراض کی بنیاد بنائیں گے، جو حقیقت میں ریت کی دیوار کی طرح ہوتی ہے۔ لیکن اسی دھوکے کی بنیاد پر عوام جو ہے وساوس میں مبتلا ہو جاتی ہے، شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ پورا واقعہ پڑھ کر عوام کے سامنے پیش کر دیتے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے پورا واقعہ پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ آپ پر کھل کے سامنے آ جائے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک رسالہ الامداد سفر کے مہینے کا اور 1336 ہجری کا، اس میں ایک شخص اپنے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حسن عزیز دیکھ رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، نیند نے غلبہ کیا اور سو جانے کا ارادہ کیا۔ رسالہ حسن عزیز کو ایک طرف رکھ دیا، لیکن جب بندے نے دوسری طرف کروٹ بدلی تو دل میں خیال آیا کہ کتاب کو پش ہو گئی،
اس لیے رسالہ حسن عزیز کو اٹھا کر اپنی سر کی جانب رکھ لیا اور سو گیا۔ اس پہ میں وضاحت کر دوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جس چیز کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، خواب میں اسی کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن اب یہ خواب کی بات چل رہی ہے، دھیان میں رہے، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں۔ اب یہ میں وضاحت کر دوں، دیکھیے ایک جز ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا جز محمد رسول اللہ۔ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں، یعنی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا، تجھے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں، دل میں تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جائے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے، بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے۔ یہ اشرف علی نکل رہا ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہے۔ یہ اس نے اپنی طرف سے گھڑا ہے، حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے ہی نکلتا ہے۔ 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، یعنی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہی چند شخص حضور کے پاس تھے، لیکن اتنے میری حالت ہو گئی کہ میں کھڑا بوجہ اس کے کہ رقت طاری ہو گئی، زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری، اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی۔ اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا۔ یہ سارا معاملہ خواب کا چل رہا ہے۔ یہ تھا تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مرید، اور یہ خواب جس میں آدمی مکلف نہیں ہوتا، اس کے اختیاری چیز نہیں ہے، لیکن اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، خواب میں بھی غلطی کی تصحیح کر رہا ہے۔ اب آگے لکھ رہے ہیں کہ خواب سے بیدار ہو گیا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی، اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا، لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا، یعنی حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا، یعنی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یعنی خواب میں بھی اور بیداری میں تھا۔ لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا، حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ کیا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے، اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے۔ بائیں خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کے غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں۔ اب یہاں میں وضاحت کر دوں، یہاں پر اس نے ایک تو اور صاحب جھوٹ بولا تھا کہ بیداری میں کلمہ پڑھ رہا، کہیں بیداری میں تذکرہ نہیں، یہ ہے بیداری میں یہ تذکر حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا، جب یعنی جب بیدار ہوا تو اسے لگا کہ بھائی خواب میں غلط کلمہ پڑھ رہا تھا، ارادہ کیا کہ اب درود شریف پڑھا جائے۔ اچھا، اوپر ایک تذکرہ کیا گیا کہ حالت بیداری اور خواب میں حضور کا ہی خیال تھا، یعنی خیالات میں یعنی حضور یعنی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اب یہ جو اس کا صاف جھوٹ ہے کہ بیداری میں کلمہ پڑھا، یہ اس کا صاف اور صریح جھوٹ مرید پر بھی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ آئیے، کیونکہ یہ شرابی کبابی سے فتویٰ لگوانا چاہ رہے ہیں اور اپنے جیسے انجینئر جو عالم نہیں ہے اس جیسے شخص سے فتویٰ لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کے فتوے کے بجائے قرآن سنت کی روشنی میں خواب کا حکم کیا ہے، کیا اس پر فتویٰ لگے گا، یہ چاہتے ہیں کہ بھئی جیسے کوئی باپ ہو، بیٹا آیا کہ ابا آج میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کسی کا قتل کر رہا ہوں۔ اب انجینئر علی مرزا کسی شرابی کبابی یا اپنے جیسے جاہل کے پاس لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ انجینئر ہیں کہ بھائی ذرا بتاؤ، تو اب کوئی ان جیسا انجینئر یا ان جیسا شرابی کبابی جس کا نام لے رہے ہیں وہ تو یہ کہنے لگے گا بھائی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قتل کرنے پر بڑی سخت وعیدیں ہیں اور خالدن فیہا، ہمیشہ کی جہنم، آپ طرح طرح ڈرانے شروع کر دے۔ لیکن جو اہل علم ہوں گا، جو اہل تعبیر ہوں گے، ان کے پاس جب جائیں گے
تو وہ اس کی مختلف تعبیرات بیان کریں گے، اس کو وعیدیں نہیں سنائیں گے کیونکہ اس کا مکلف ہی نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا خواب میں آدمی شریعت کا مکلف ہوتا ہے، کیا خواب میں کوئی بات دیکھتا ہے، کیا اس پر کوئی حکم لگتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم غیر مقلد عالم کی کتاب قرآن و حدیث کی روشنی میں روزمرہ کے احکام و مسائل حافظ عبداللہ سلیم صفحہ نمبر 98 پر لکھتے ہیں، اگر خواب میں دیکھی کوئی آدمی اس سے مجامعت کر رہا ہے یعنی صحبت کر رہا ہے تو اس مرد اور عورت پر اس میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ وہ دونوں خواب کی حالت میں غیر مکلف ہیں، لیکن انجینئر علی مرزا کی شریعت میں شاید آدمی مکلف ہوتا ہے، اب ان کی کوئی اور شریعت ہوگی۔ اس طرح کے خوابوں سے بچنا ان کے اختیار میں بھی نہیں، اور اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی وسعت و طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں سے مواخذہ کا قلم اٹھا لیا گیا ہے، ایک وہ سویا ہوا شخص جب تک وہ بیدار نہ ہو۔ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ، ابو داؤد، نسائی اور حاکم رحمۃ اللہ نے روایت کیا۔ آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 177۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نیند کی حالت میں کوئی کوتاہی جرم نہیں، ہاں بیداری کی حالت میں کوتاہی جرم ہے۔ آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2043، البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان اور جس چیز پر اس کو مجبور کیا گیا ہو اس کے مواخذے سے درگزر فرمایا۔ اب اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شریعت کی روح، شریعت کے اصول کو جانتے تھے، اسی وجہ سے اس کے اس طرح کے خواب دیکھنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ خواب میں وہ کوئی مکلف ہی نہیں ہوتا ہے۔ خواب میں آدمی شریعت کا یا کسی مواخذے کا یا کسی حکم کا مکلف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی اختیاری چیز ہے نہیں، وہ تو اس سلسلے میں بے اختیار ہے، اور کبھی بے اختیاری چیز پر کوئی حکم نہیں لگتا۔ جب اس کو خواب کی غلطی کا احساس ہوا تو مرید جو ہے یعنی کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کے غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، یعنی مرید جو ہے اسے خواب جس میں آدمی مکلف نہیں ہوتا، اس کی اختیاری چیز نہیں، لیکن تھا تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مرید، یعنی اس غلطی کو جو خواب میں ہوئی اس کو دور کرنے کے لیے وہ درود شریف پڑھتا ہے تاکہ وہ غلطی جو ہے دور کی جا سکے۔ لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی، حالانکہ اب بیدار ہوں۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ اب وہ جو کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہے خواب میں، لیکن محمد رسول اللہ کی جہاں اشرف علی نکل جا رہا ہے، اس غلطی کو دور کرنے کے لیے وہ درود شریف پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی اس سے یہ نکل جاتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا۔ اس غلطی کو دور کرنے کے لیے جو خواب میں ہو رہی ہے، جس کا انسان مکلف نہیں ہے، وہ پڑھنا چاہ رہا ہے، اس کا ارادہ ہے کہ صحیح پڑھا جائے، اس کے لیے درود شریف پڑھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی، حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں، بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ اچھا، یہاں پر بار بار انجینئر علی مرزا ونبینا زور دے رہے ہیں، اس کا قصد اور ارادہ یہ نہیں ہے کہ بھائی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نعوذ باللہ نبی بنایا جائے، کیونکہ خواب میں وہ غلط کلمہ پڑھ رہا ہے جس کا مکلف نہیں، اس کو دور کرنے کے لیے اس غلطی کو درود شریف پڑھنا چاہ رہا، لیکن بے اختیاری اور مجبوری میں اس سے کلمہ نکل رہا ہے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی، یعنی اللہ کی رحمت ہو ہمارے نبی پر اور ہمارے سردار پر اور اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر، ہمارے نبی پر، ہمارے سردار پر، ہمارے اور اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی، بلکہ اس نے یہ جملہ کہا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کا قصد اور ارادہ قطعاً نہیں ہے کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ نبی بنایا جائے، لیکن جب آدمی
بغض اور نفرت کرتا ہے تو وہ ایسا نتیجہ اخذ کرتا ہے تاکہ اعتراض کیا جا سکے، جبکہ اس کا قصد اور ارادہ قطعاً نہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ کی رحمت ہو ہمارے سردار پر اور ہمارے نبی پر اور اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ آئیے اللہ کی طرف صلاۃ سے کیا مراد، جیسے اللہم صلی سے کیا مراد۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاجوبہ، حافظ ابن حجر صفحہ نمبر 71 پر لکھتے ہیں ان الصلاۃ من اللہ سے مراد کیا ہے؟ راجح یہ ہے اس سے رحمت مراد ہے۔ زبیر علی زئی، جن کو انجینئر علی مرزا صاحب بھی اپنا بڑا مانتے ہیں، ان کے علوم سے استفادہ کرتے ہیں اور ان کے یعنی دلائل سے استفادہ کرتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فضائل درود صفحہ نمبر 80 پر لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صلاۃ بھیجنے کا مطلب رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1497، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی آل ابی اوفا۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ مرید کا قصد اور ارادہ یہ ہے کہ کلمہ جو خواب میں غلطی ہو رہی ہے اس کو دور کرنے کے لیے درود شریف پڑھا جائے۔ درود شریف میں کیونکہ شروع سے خواب میں بھی محمد رسول اللہ کے جہاں اشرف علی تھانوی نکل جا رہا ہے اور یہاں پہ بھی جو ہے محمد رسول اللہ کی جگہ وہ کیا نام اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نکل جا رہا ہے، لیکن انجینئر علی مرزا صاحب پتہ نہیں کیسے یہاں پر نبی سے مراد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لے رہے ہیں، جبکہ اس کا قصد و ارادہ قطعاً نہیں کہ بھئی اس کا تو درود شریف پڑھنا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نام نہ آنے پائے بلکہ اس غلطی کو دور کیا جا سکے، اس کے لیے وہ درود شریف پڑھ رہا ہے۔ لیکن انجینئر علی مرزا کی بات مان کے بھی چلیں تو انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اس کا ہم جواب دیتے ہیں۔ میں بات اپنی مکمل کر دوں۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مرید کہہ رہا حالانکہ اب میں بیدار ہوں، خواب نہیں لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رقت رہی، خوب رویا۔ بیداری میں رقت رہی، خوب رویا۔ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہیں، کہاں تک عرض کروں۔ اچھا، تعجب کی بات یہ ہے کہ مرید کو خواب جو غیر اختیاری ہے، جس کا مکلف نہیں، وہاں پہ بھی غلطی پتہ ہے۔ اچھا، بیدار میں اس غلطی کو دور کرنے کے لیے درود پڑھنا چاہ رہا ہے۔ اچھا، درود میں جب غلطی ہو گئی تو اس پر وہ خوب رویا بھی ہے، اسے معلوم ہے غلطی، اس پر وہ خوب رویا ہے، افسردہ رہا ہے، رویا بھی خوب ہے۔ اب پتہ نہیں کون سا اعتراض اب بن رہا ہے ان کا۔ اب جس پر یہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی میں پڑھ کر سنا دوں۔ جواب، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس پر جواب دیتے ہیں اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے۔ اس واقعے میں تسلی تھی جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی یعنی اللہ کے مدد سے متبع سنت ہے، سنت کا فالو کرنے والا۔ اور یہاں پر متبع سنت لکھ کر یعنی سامنے والے سے جو غلطی رہی اس غلطی پر تنبیہ بھی کرتی کہ متبع سنت ہوں میں، متبع سنت ہوں میں۔ اور یہ جو ان کا الزام ہے یعنی نبی ماننے کا جو انجینئر مرزا صاحب لگا رہے ہیں اس کا رد کر دیا، کیونکہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے اس واقعے میں اقرار نہیں کیا ہے کہ وہ نعوذ باللہ میں نبی ہو، بلکہ یہ کہا متبع سنت ہو، وہ بھی اللہ کی مدد سے۔ آئیے قرآن و سنت میں اس جواب کو قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سارے اعتراض ختم ہو جائے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے التکشف میں ایک حدیث بیان کی ہے مسلم شریف کی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2104 حدیث نمبر 2747۔ التکشف اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کتاب ہے، صفحہ نمبر 497 پر لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندے کی توبہ کرنے پر اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی چٹیل میدان میں پہنچ کر ٹھہرے۔ اور اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ حاشیہ میں بریکٹ میں لکھتے ہیں اور سو کر جو اٹھے تو اپنی سواری کا اونٹ نہ پاوے اور نہایت پریشان ہو، یہاں تک کہ بعد تلاش کے مایوس ہو کر
مرنے کے لیے آمادہ ہو کر اپنے مقام پر آ لیٹے اور اس میں آنکھ لگ جاوے، یعنی بریکٹ بند. پھر آنکھ کے کھلنے کے بعد اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی سواری کا جانور اس کے پاس کھڑا ہے اور اس پر اس کا سامان موجود ہے. پش بریکٹ میں لکھتے ہیں جوش و خوشی میں اس کے منہ سے نکلا، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، مارے خوشی کے غلطی ہو گئی. یہ لفظ دھیان دینے کی ضرورت ہے. حدیث میں کیا ہے کہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے، ہمارے خوشی میں غلطی ہو گئی. فائدہ: بعض اہل حال سے غلب حال میں ایسے کلمات صادر ہو جاتے ہیں جو شریعت پر منطبق نہیں ہوتے. اس حدیث میں اس کا حال اس کی نظیر سے معتبر ہونا نیز اس پر مواخذہ نہ ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس کے نقل کے بعد اس پر انکار نہیں فرمایا گیا. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو مکمل کیا. آئیے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کا واقعہ اور اس حدیث یعنی دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلا نمبر، مرید صحیح الفاظ سے درود شریف پڑھنا چاہ رہا ہے. مرید نمبر 1، جبکہ حدیث میں اس حدیث میں یہ وہ کہنا یعنی جو شخص وہ کہنا چاہ رہا ہے صحیح لفظ کہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ، یہاں پہ بھی صحیح پڑھنا چاہ رہا ہے درود شریف. یہاں پر وہ صحیح جملہ کہنا چاہ رہا میں تیرا رب تو میرا بندہ، لیکن خوشی میں غلطی کر گیا. مرید خود اسے غلطی معلوم، اس پر رویا بھی. نمبر 2، مرید نے جاگتے ہوئے درود پڑھا. مرید نے جاگتے ہوئے درود پڑھا ہے. اس میں یعنی اور اس حدیث میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس میں اس نے 2 کام کیا، اپنے کو خدا کہا اور اللہ کو بندہ. تعجب کی بات ہے کہ ایک شخص اللہ کو بندہ کہہ رہا ہے جبکہ اللہ سب سے بڑا، اللہ اکبر، اور اپنے کو وہ شخص رب بھی کہہ رہا ہے. 3rd پوائنٹ، مرید نے بے اختیار مجبور اور زبان قابو میں نہیں اس حالت میں کہا، اور اس حدیث میں اس شخص نے خوشی میں کہا. مرید نے 4تھا پوائنٹ، مرید نے اس بے اختیار مجبوری اور زبان قابو میں نہیں تھی ایسے جملے نکلے پر خوب رویا. اس بے اختیار کام پر اس کو خوب رقت رہی. مرید سے جب یعنی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و اشرف علی نکلا، اس پر خوب رویا، خوب رقت تاری رہی. آئیے حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی. خوشی میں اس نے اپنے کو رب بھی کہا اور اللہ کو بندہ، لیکن حدیث میں کہیں نہیں کہ اس عمل پر وہ رویا ہو. مرید رو بھی رہا ہے، افسردہ ہے، غمزدہ ہے، غلطی بھی اسے معلوم. 5واں پوائنٹ، مرید کو اپنے بے اختیاری میں جو غلطی ہوئی اس کو معلوم تھا، اس پر رویا بھی خوب. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعہ بیان کو، اس واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان کی، خوشی کی شدت میں اس سے غلطی ہوئی. 6واں پوائنٹ، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کو اس نے خود بتایا بے اختیاری میں ایسا ہوا، اس کو خود غلطی معلوم تھی، بتانے کی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ بیان کیا، اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت بیان کرنے کے لیے بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود غلطی بتا رہے ہیں کہ بھائی اس سے شدت فہم خطا ہوئی ہے. یہاں مرید کو خود غلطی معلوم کہ پوری حدیث کی تخریج میں دیکھ لے، کہیں یہ تذکرہ نہیں کہ مرید نے جب یہ کہا ہو، وہ کیا نام حدیث میں صحرا میں جو شخص گیا اس نے کہا ہو کہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ، اس پر وہ رویا ہو، افسردہ غمزدہ ہو، غلطی پتہ ہو. غلطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا کہ بھائی وہ اسلام سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا، یا کوئی ایسی بات نہیں کی. لیکن انجینئر علی مرزا جیسا آدمی ہوتا تو فتویٰ لگا دیتا. فتویٰ کیونکہ وہ کہہ رہا نا بھائی شرابی کبابی ہوگا تو فتویٰ لگا دے گا. شرابی کبابی تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن جو شریعت کی روح کو جانتا وہ ایسا نہیں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان کر دی کہ بھائی اس سے جو غلطی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ شدت فہم ہے،
یعنی خوشی کی شدت میں خطا کر گیا، اور مرید جو ہے بے اختیاری میں مجبوری مجھ سے کلمے نکلے، اس پر وہ خود رویا بھی خوب۔ اگلا پوائنٹ، اس میں مرید کو تسلی دی جا رہی ہے جس سے تم اصلاحی تعلق رکھتے ہو متبع سنت ہے، جبکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ بیان کیا مسلم شریف کا، اس واقعے سے پوری امت کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ ان صاحب واقعہ کی پریشانی کو دور کر دیا، اور لفظ یعنی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لفظ متبع سنت لکھ کر ان صاحب واقعہ کی پریشانی کو دور کر دیا، اور لفظ متبع سنت لکھ کر یہ بتلا دیا مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف غلامی کی نسبت ہے، یہاں نبوت اور رسالت کا احتمال بھی نہیں۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ تنبیہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں نہیں کی؟ تنبیہ کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جبکہ اس کو اس فعل پر کچھ شک و شبہ گزرا ہو، جبکہ وہ خود اس بے اختیاری فعل پر رویا بھی ہے، رقت طاری رہی، افسردہ بھی رہا ہے، تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو تنبیہ کی ضرورت ہی نہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے متبع سنت ہونے کا استدلال کس بنیاد پر کیا۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود اس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ دیکھیے، خواب ہوتا ہے، اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، وہ تو معبرین جو تعبیر کفن جانتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، اور اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ معبرین میں سے تھے، اہل تعبیر میں سے تھے۔ اگر ان کی جو ہے تعبیرات کو دیکھنا اور جو خواب کی تعبیر بیان کی ہے، ان کی تربیت السالک کتاب دیکھ لیں اور دوسری کتابیں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ تعبیر پوچھا کرتے تھے۔ مولانا منظور نعمانی صاحب کی کتاب ہے سیف یمانی، صفحہ نمبر 57، اس پر الامداد رسالے کے حوالے سے لکھتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، بعض اوقات خواب میں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دل بھی گواہی دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن زیارت کے وقت معلوم ہوتا ہے شکل کسی اور کی ہے، تو وہاں اہل تعبیر یہی کہتے ہیں یہ اشارہ ہے اس شخص کے متبع سنت ہونے کی طرف۔ اب یہ سب سے اہم، پس جس طرح یہاں بجائے شکل نبوی کے دوسرے شکل مرئی ہونے کی یعنی دکھائی دینے کی تعبیر اتباع سنت سے دی گئی، اسی طرح بجائے اسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرا نام ملفوظ ہونے کی تعبیر اگر اسی اتباع سے دے دی جائے تو اس میں کیا محظور شرعی لازم آ گیا۔ الامداد ماہ جمادی الثانیہ 1336 ہجری، صفحہ نمبر 19۔ پھر اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس استنباط پر یعنی ہٹ درمی اختیار نہیں کرتے، کہتے ہیں باقی مجھ کو اس پر اصرار نہیں ہے کہ یہ خواب وسوسہ شیطانی ہو یا کسی مرض دماغی سے ناشی یعنی پیدا ہوا ہو اور اس کی تعبیر نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے، لیکن غلط تعبیر دینا صرف ایک وجدان کی غلطی ہوگی جس پر کوئی الزام نہیں ہو سکتا۔ الامداد صفحہ نمبر 20۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ انجینئر علی مرزا صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے کوئی شریعت بنا لیں اور شریعت گڑھ لیں، وہ یہی چاہتے ہیں اور اسی بنیاد پر وہ اعتراض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، ایک شخص صحرا میں جاتا ہے، خوشی میں کہتا میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اللہ کی رحمت کو بیان کرنے کے لیے پیش کیا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے شروع میں فرما دیا، رسول اللہ علیہ وسلم سنا فرماتے اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندے کی توبہ کرنے پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، جیسے وہ خوش ہو کر وہ کلمہ نکال دیا، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا واقعہ بیان کیا۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید جو ہے، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید یعنی اضطراری کیفیت میں، مجبوری، بے اختیاری میں اس سے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و اشرف علی نکل جا رہا ہے، تو یہ کہنے کہ بھائی فتویٰ لگاؤ، فتویٰ کیوں لگائے؟ فتویٰ وہاں لگائیں گے جہاں ایک آدمی جان بوجھ کر ایسی بات کہے اور اپنے اختیار سے کہے۔ ایک شخص بے اختیار ہو اور پھر اس غلطی پر خوب روئے، رقت طاری رہے، تو اس پر کون سا فتویٰ لگائے گا؟ کون سی ایسی شریعت جو ہے آپ کو اس بات کی دعوت دیتی ہے؟ کون سی ایسی شریعت
آپ بیان کریں اس شریعت کو، ہم بھی دیکھیں تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کے سامنے کہ بھئی آپ شریعت کی بات کرتے ہیں، قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، یا قرآن حدیث کی روح کو، قرآن حدیث کو سمجھنے والے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے جو استنباط کر رہے ہیں اس واقعے سے، خواب والے واقعے سے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے فرمایا کہ خواب کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، اس سلسلے میں ہم کچھ واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے پیش کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ خواب کا کچھ ظاہر بھی ہوتا ہے، کچھ باطن ہوتا ہے، وہ معبرین اس کو بیان کرتے ہیں۔ آئیے ہم غیر مقلد کے شیخ یعنی انجینئر علی مرزا کے بہت بڑے شیخ زبیر علی زئی سے خواب کا ظاہر باطن ہوتا ہے، اس سلسلے میں ہم ان کے الحدیث رسالہ یعنی 65واں رسالہ ہے، پیج نمبر 37 پر یعنی ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض کیا، کسی نے اعتراض کیا کہ حدیث میں آتا ہے دجال کا مکہ میں داخل نہ ہونا، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ دجال کا مکہ بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف کرنا، یعنی خواب کی بات ہے۔ دجال کے کارنامے صفحہ نمبر 19۔ اس کے جواب میں زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مکہ اور مدینہ میں دجال اپنے خروج کے بعد داخل نہیں ہو سکے گا، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور جس حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ دجال بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال اپنی فوجوں کے ساتھ سرزمین مکہ و مدینہ کو گھیر لے گا، لیکن یاد رہے وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور سب سے اہم بات وہ لکھتے ہیں جو بات کہنے کی، بتانے کی، خواب کی ہر بات ظاہر پر محمول نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات تعبیر کی جاتی ہے۔ زبیر علی زئی صاحب لکھ رہے ہیں آپ کے۔ آئیے ایک اور ہم واقعہ سناتے ہیں، غیر مقلد کی کتاب ہے آپ کے خواب اور ان کی تعبیر کتاب و سنت کی روشنی میں، ابو محمد خالد بن علی عنبری، مترجم حافظ عبد الرحمن یوسف۔ اسی میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ابو جہل آپ کی بیعت کر رہا ہے، ابو جہل آپ کی بیعت کر رہا ہے، خواب میں دیکھ رہے ہیں، جبکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچ اور حق ہوتا ہے، جبکہ اس سے مراد اس کا بیٹا اکرمہ تھا۔ لہٰذا جب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ دیکھیے ابو جہل بیعت کرنے کا خواب میں دیکھ رہے ہیں لیکن بیٹا جو ہے مسلمان ہو رہا ہے، تعبیر وہ تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھا، وہ مکہ مکرمہ کی انتظامی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ عہدہ عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا منتظم مقرر کر دیا۔ دیکھیے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسید بن عاص کو دیکھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن عہدہ ملا یعنی عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی وجہ سے ایک خواب کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک خواب کا باطن ہوتا ہے، وہ اہل فن جانتے ہیں۔ اسی طرح ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو خواب کا فن سمجھنا ہو، خواب کی باتیں سمجھنا ہو، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرؤیا وہاں پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ایک فن ہے، اور یہ جاہل اور عام شخص کیا جانے کہ بھائی خواب کی تعبیر کے لیے فن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے خواب اور ان کی تعبیر صفحہ نمبر 21 پر ایک آدمی نے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ دریافت کیا، میں نے اپنے آپ کو خواب میں اذان کہتے ہوئے سنا تو فرمانے لگے تم حج کرو گے۔ ایک دوسرے شخص نے بھی خواب سنایا تو انہوں نے کہا چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ جب ان دو مختلف تعبیروں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا میں نے پہلے شخص کو بہتر حالت میں دیکھا تو میں نے اس کی تعبیر باری تعالیٰ کے فرمان سورہ حج آیت نمبر 27 یعنی لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، اس سے جو ہے استنباط کیا، جبکہ دوسرے شخص کی حالت ناپسندیدہ دیکھی تو میں نے اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کی روشنی میں اس کی تعبیر دی سورہ یوسف آیت نمبر 70، جس کا ترجمہ ایک منادی نے اعلان کرتے ہوئے کہا اے قافلے والے تم چور ہو۔ یعنی شروع میں لکھا ہو ایک ہی خواب ایک شخص کے لیے باعث رحمت اور دوسرے شخص کے لیے باعث عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو خواب کے سلسلے میں کچھ اصول ضابطے پڑھنے، کس طرح سے معبرین جو ہے خواب کی تعبیرات نکالتے ہیں، ایک کتاب کا نام ہے خوابوں کی تعبیر، 8ویں صدی کے عالم ہے امام محمد بن عبداللہ بن راشد، غیر مقلدین نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور بہت تفصیلاً خواب کی تعبیر جو ہے اس میں بیان ہوئی۔ بھائی کیا وجہ ہے خواب کی یہ تعبیر ہوئی، اس میں وجوہات بہت سی بیان کی گئی ہیں۔ اگر کسی کو اس سلسلے میں سمجھنا ہے تو ان کتابوں کی طرف رجوع کرے تاکہ حقیقت کھل کے سامنے آ جائے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ امداد میں
جب اپنے تعبیر دینے کی وجہ بیان کی تو جو وہ یہاں پر لکھا ہوا اس واقعے میں تسلی ہے، اس واقعے سے مراد خواب کا واقعہ ہے، کیونکہ خود مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ وضاحت کر رہے ہیں، باقی مجھ کو اس پر اصرار نہیں، اگر یہ خواب شیطانی ہو یا کسی مرض دماغی سے پیدا ہوا ہو اور اس کی تعبیر نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے، لیکن غلط تعبیر دینا صرف ایک وجدان کی غلطی ہوگی جس پر کوئی الزام نہیں ہو سکتا۔ وہ اب دیکھیے، یعنی جو شخص خواب میں دیکھ رہا ہے، جب وہ شریعت کا مکلف نہیں، قرآن سنت کی روشنی میں یہ میں نے بات وضاحت کر دی، وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے، تو کس بنیاد پر اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس پر فتویٰ لگائیں گے؟ جبکہ خواب میں وہ شخص جو ہے کلمہ غلط پڑھ رہا ہے، تو اسے بیداری میں احساس ہوا، تو بیداری میں درست کرنے کے لیے درود شریف پڑھ رہا ہے، بیداری میں یعنی کلمے کو صحیح کرنے کے درود شریف پڑھ رہا ہے، درود شریف میں وہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اضافہ کر دے رہا تھا، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و اشرف علی تھانوی و اشرف علی، تو ان کو جو ہے یعنی جب یہ ہو گیا بے اختیاری میں ان سے، تو اس پر اس نے رویا بھی، افسوس بھی ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جو شخص عمل کر رہا ہے اس کو خود غلطی معلوم ہے، اس پر رو رہا ہے، افسردہ ہے، تو یہ جو اعتراض کرنا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب ان کو جو ہے وہ فتویٰ لگانا چاہیے تھا۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کیوں فتویٰ لگائیں گے جب سامنے والے کو خود معلوم ہے غلطی، اس پر رویا ہے؟ وہ تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی حالت بیان کر رہے ہیں، اور اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب والے واقعے سے استنباط کیا، اور کیوں استنباط کی وجہ بیان کر دیا، اور میں نے جیسے الحمدللہ وضاحت کر دی، خواب کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اہل فن میں سے تھے، انہوں نے اس خواب والے سے استنباط کر کے مسئلہ بیان کیا۔ اگر اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر نعوذ باللہ جو ہے اعتراض ہو رہا ہے، تو میں نے جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں بیان کیا جو خوشی میں اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے اور اللہ کو بندہ کہہ رہا ہے، اس پر کیا فتویٰ لگے گا؟ کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریعت کو جاننے والے ہیں؟ اگر آپ یہ کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شدت فرم خطا کر گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کافر ہو گیا یا اس نے کفر کا فتویٰ کیا یا کفریہ کام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تو نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں شدت فرم خطا کر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید جس سے عمل صادر ہو رہا ہے، وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، اور بے اختیاری مجبوری میں ایسا ہو رہا ہے، اس پر وہ رویا بھی، افسوس بھی کر رہا ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ ان سب وضاحتوں کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ انجینئر علی مرزا نے جھوٹ بھی بولا ہے اور بیکار اعتراض کیا ہے۔ اصل میں یہ اعتراض کوئی نیا نہیں، جتنے بھی باطل ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا اعتراض جو اٹھا کر پیش کرتے ہیں تاکہ ان کو خوب واہی واہی ملے۔ اس سے پہلے بریلویوں نے اس کا یہ اعتراض کیا تھا اور بہت سے اہل علم نے جواب دیا تھا۔ انجینئر علی مرزا اور جتنے بھی باطل وہ کیا کرتے ہیں، جیسے کتا کیا کر دیتا ہے اور اس کے بچے اسی کو کھا لیتے ہیں، ایسے جتنے باطل ہوتے ہیں تو جو ان کا باطل بچے والے باطل ہوتے ہیں، کیونکہ انجینئر علی مرزا صاحب انجینئر ہیں، تو انہوں نے اس کو کیا اور اٹھا کر اگل دیا ویڈیو کی شکل میں۔